ابو حازم کہتے ہیں میں نے سہل بن سعد سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا کھایا تھا؟ تو سہل نے جواب دیا جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، یعنی جب سے آپ کو نبوت ملی، اس وقت سے وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدا دیکھا بھی نہیں. اتنا پرہیز کیا اس سے. نبوت سے وفات تک میدا دیکھا بھی نہیں. میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس چھلنیاں تھیں؟ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اس وقت سے آپ کی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی دیکھی بھی نہیں. میں نے پوچھا آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے؟ بتایا ہم اسے پیس لیتے، پھر اسے پھونک دیتے، جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا، جو رہنا ہوتا رہ جاتا، پھر اسے گوندھ لیتے اور پکا کر کھا لیتے. انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی باریک روٹی نہیں کھائی. گندم کی طرح جو کو بھی پسوا کر آٹا بنا لیا جاتا اور اس سے روٹی بنائی جاتی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں مسلسل اسی طرح خالی پیٹ گزار دیتے کہ اہل خانہ کو رات کا کھانا نہیں ملتا تھا اور اکثر انہیں کھانے کے لیے جو کی روٹی ملتی تھی، گندم کی نہیں، اور میدا تو بہت دور کی بات. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی جو کی روٹی بھی بچی نہ رہتی تھی، یعنی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ بچ جائیں. اور ہمارے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، کھاتے کم ہیں اور باقی چھان بورا بیچتے رہتے ہیں. تنوری روٹی. ام ہشام بنت حارثہ کہتی ہے کہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور 2 سال یا 1 سال یا اس کا کچھ حصہ تک ایک ہی تھا، یعنی ہم ایک ہی تنور میں روٹی لگاتے تھے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کی اور اس میں کچھ گھی بھی لگایا، پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور انہیں بلا لاؤ. روز گھی لگی روٹی کھانا آپ کا معمول نہیں تھا. اب ہماری غذائی عادات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائی عادات میں کتنا فرق ہے. طاقتور کون زیادہ ہے، صحت مند کون ہے؟ وہ تھے یا ہم ہیں؟ یس. آپ کا کیا خیال ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہر گھر میں پراٹھے پکتے ہیں؟ پکا سکتے ہیں؟ افورڈ کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک مزدور کی جو سرکاری سطح پر آمدنی ہے وہ کیا ہے 8,000، کہ اس سے کم ویجز نہیں دیے جائیں گے. سب کو 8 بھی نہیں ملتی. ایک گھر کا مرد اگر 8,000 یا 10,000 کما کے لاتا ہے، ان کے لیے تو آٹا پورا کرنا بھی مشکل ہے. وہ مکان کا کرایہ دے گا، وہ بجلی کا بل دے گا، وہ گیس کا بل دے گا، وہ کیا پکائے گا اور کیا نہیں پکائے گا. اگر 2-3 بچے بھی ہوں تو وہ کس طرح جیے گا. اگر کسی ایسے گھر میں شادی ہو گئی یا خدا نخواستہ حالات اس طرز پر آ گئے تو پھر ہم نخرے کے ساتھ روٹی چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ کچھ نہیں ہمارے پاس کھانے کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت پہلے جب میں یونیورسٹی میں کام کرتی تھی تو وہاں پر ایک سویپرس تھی، وہ مسلمان ہو گئی. میں اس سے بات چیت کرتی رہتی تھی تو خیر الحمدللہ مسلمان ہو گئی. تو پھر میں اسے کبھی کبھی گھر بلاتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی. تو مجھے بہت تجسس ہوتا تھا کہ یہ لوگ جن بستیوں میں رہتے ہیں وہاں پر فیسلٹیز بہت کم ہیں، کس طرح رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پکاتے ہیں. تو میں اس سے اکثر پوچھتی اچھا آج کیا پکایا، تم نے کیا کھایا. اور ویسے بھی ایک ایوریج مائنڈ کے ساتھ اگر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہوگی، تب تھوڑا ایک تعلق رکھنا اور حالات جاننا بھی ضروری. تو اکثر بتاتی تھی کہ مرچیں دہی میں گھول لیتے ہیں، اگر دہی نہ ہو تو پانی میں گھول کے روٹی کے ساتھ لگا کے کھا لیتے ہیں. اور کبھی کہتے تھے آٹا بھی نہیں ہوتا تو صبر کر لیتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ ہم صرف لذتوں میں جئیں اور پھر حرام حلال کی پرواہ نہ کریں. آج آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. یہ سب کا تجربہ ہے نا. چوری، دھوکہ اور فراڈ، یہ چیزیں عام ہیں. ان سب کی اگر ریزن دیکھی جائے تو کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں رشوت لینے پہ مجبور ہیں؟ کیونکہ ان کے گھر میں ان کے بیوی بچے سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے تو انہیں رشوت لے کے گھی والی روٹی کھلانی ہے. گھر والے پچھلے سال کا کپڑا اب نہیں پہن سکتے، انہیں نیا کپڑا بنانا ہے اور فیشن کے مطابق بنانا ہے، چاہے وہ ضرورت ہے یا نہیں. ایکسٹرا کپڑا لگانا ہے، وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ غلط ذریعے سے آمدنی کمائی جائے گی تبھی نا، تبھی پوری ہو سکتی ہے نا. حلال سے تو نہیں پوری ہو سکتی سب چیزیں.
پہلے لوگ کس طرح کام چلاتے تھے؟ جب سبزیوں کا موسم ہے اچار ڈال لیا، کچھ اور آگے پیچھے چیز کر لی، اگر ایسی جگہ رہتے ہیں گائے بکری رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لی، اس کے دودھ سے کوئی ملائی نکال لی، کوئی مکھن نکال لیا، اور کچھ نہیں تو لسی. میرا بچپن گاؤں میں گزرا ہے کچھ عرصہ، تو میں دیکھتی تھی کہ وہاں صرف ایک دفعہ دن میں سالن پکتا تھا، اور کئی دن کے بعد گوشت والا آتا تھا اور اس سے لوگ گوشت لیتے تھے، اور کوئی ہر روز نہ گوشت ہوتا تھا اور نہ ہر روز سبزیاں اتنی ہوتی تھی. اور لوگوں کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ تنور میں روٹی لگاتے تھے، اور اگر تھوڑا بہت مکھن اوپر لگایا، ورنہ سادی لسی، نہ اس میں نمک نہ مرچ، کچھ بھی نہیں. روٹی توڑی اور اوپر سے تھوڑی سی لسی پی لی اور اسی طرح کھانا کھا لی، یا پھر تھوڑی سی دہی کے ساتھ روٹی لگائی کھا لی، اور سارا دن کھیتوں میں کام کرتے دکھائی دیتے تھے. ہیلدی، اسٹرانگ، نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ. آج 10 کھانے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور ہر وقت بیمار ہیں. تو کیا دنیا میں کھانے کے لیے پیدا کیے گئے اور کھاتے ہی رہنا ہے؟ اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو رونا دھونا ہی کرنا ہے اور سارے اعلیٰ مقاصد بھول جانے. کیا ہمیں جینے کے ڈھنگ نہیں سیکھنے؟ کیا ہمیں طریقے نہیں آنے چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں گھی نہیں ہے تو ہم کس طرح بچوں کو بھی بہلا سکتے ہیں، اور طریقہ کیا ہے کہ کم سے کم میں بھی کچھ پکا سکیں. اگر آپ کوئی بھی گھر چائنیز کو رینٹ پر دیں تو وہ اتنا سا بھی مٹی کا ایریا نہیں چھوڑیں گے، کچھ نہ کچھ اس میں اگا لیں گے. ہمارے نیبرہڈ میں ایک چائنیز تھے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سارا لان ختم کیا اور اس سارے کے اوپر سبزیاں اگا لی. میں نے کہا ہے دیکھنے میں تو یہ بھی بڑی خوبصورت لگ رہی. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ رہتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ ساتھ ساتھ اپنی فریش سبزیاں خود نہ اگا لیں. اور مجھے یاد ہے کہ بعض گھروں میں نے دیکھا کہ وہ گھڑا ٹوٹ جاتا ہے نا تو اس میں مٹی ڈال کے اس میں پودینہ، دھنیا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اگا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا کچن گارڈن ہوتا ہے. وہیں سے ہی کوئی دہی میں ملایا، کوئی کسی چیز میں ملایا اور گزارا کر لیا، کام چلا لیا، لیکن حرام لقمہ نہیں کھایا. جو گوشت حرام سے بنتا اس کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. اللہ تعالیٰ اس سوکھے میں بھی لذت ڈال دیتا ہے، لیکن جس کے منہ کو حرام لگ چکا ہو پھر اسے حلال میں لذت کہاں سے آئے گی؟ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں ہماری نمازیں قبول ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری عبادتیں قبول ہوں، آخرت میں جنت ملے، تو پھر ہمیں صرف ظاہری سنتوں پر عمل نہیں کرنا، اس کے آگے جا کر بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا لقمہ جو ہے وہ حلال کا ہے یا نہیں. اور صرف لذت کے لیے کھانا تو کوئی کھانا نہیں. تو ایسے مختلف طریقے سوچئے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ آمدنی نہیں ہے تو کن طریقوں سے آپ اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں. اگر آپ کے گارڈن میں دھنیا پودینہ لگا ہوا ہے تو تھوڑی سی نمک مرچ ڈال کے آپ اس سے بہترین چٹنی بنا سکتے ہیں اور مزے سے کھانا کھا سکتے ہیں. اسی طرح بچوں کو آپ نے عادی کر دیا ہے میدا کھانے کا، تو اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر آپ آٹے سے بھی بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں.